ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی نیت سے بکری خریدے یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کر لے تو ان دونوں صورتوں میں کیا قربانی واجب ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بکری کو یا بھینس کو قربانی کی نیت سے خریدتا ہے یا خریدنے کے بعد نیت کر لیتا ہے تو اس سے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط شریعت مطہرہ نے متعین فرمائے ہیں وہ شرائط ہونا ضروری ہے۔ عاقل بالغ مسلمان ہونا اور مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، مالک نصاب ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں جب تک نہیں پائی جائیں گی جب تک قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نیت کر لینے سے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب لوگ بہت زیادہ سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے قربانی کے لیے بکرا خریدا تو کیا اس کی قربانی کرنا ضروری ہے؟ نہیں، قربانی کرنا اس کی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کے لیے لازم ہے کہ شرائط قربانی جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، مانے جائیں۔ اب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے غریب تھا اور پھر ایام قربانی میں امیر ہو گیا، یعنی مالک نصاب ہو گیا، سارے شرائط اس پر واقع ہو گئے یعنی پائے گئے، تو اب کیا وہ قربانی کرے گا؟ جی ہاں، کیونکہ قربانی کے تمام شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہونا، لیکن مالک نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس مال پر پورے سال ملکیت ہونا لازم نہیں ہے، یہ اس میں ہے زکوٰۃ میں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں اگر آپ مالک نصاب ہو گئے تو آپ پر پھر قربانی واجب ہوگی، جو 3 دن ہوتے ہیں 10 سے لے کر کے 12 کے غروب آفتاب تک، ان دنوں میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پر قربانی ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ امیر تھے پھر بعد میں آپ غریب ہو گئے، ایام قربانی میں غریب ہو گئے، تب آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا عورت پر قربانی کرنا واجب ہے؟ جی ہاں، جس طرح مرد پر قربانی کرنا واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ جس طرح مرد کرے گا اسی طرح عورت پر قربانی واجب ہے اگر وہ مالک نصاب ہے اور شرائط سارے پائے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا نابالغ جو بچہ ہے اس کے پاس پیسے ہوں تو کیا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیے جو قربانی کے شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بالغ ہونا، بلوغت کا پایا جانا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو پھر پیسہ کتنا بھی ہو قربانی واجب نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سوال کیا جاتا ہے کیا مسافر پر قربانی کرنا واجب ہے؟ نہیں ہے، اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ شرائط قربانی کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے شرائطوں میں سے کہ مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہو۔ اگر 10 تاریخ کو کوئی مسافر ہوا اور 11 کو مقیم ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، یا تو 11 کو مسافر تھا 12 کو مقیم ہو گیا غروب آفتاب سے پہلے تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ تمام شرائط اپنے ذہن میں رکھیں قربانی کے لیے۔ اب دیکھیے قربانی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو جانور خریدا جائے اس جانور کا لنگڑا پن ظاہر نہ ہوتا ہو، کانا پن ظاہر نہ ہوتا ہو، بیمار نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کے اندر مغز ہی نہ ہو، تو قربانی پھر اس پر نہیں ہوگی۔ اب تھوڑا بہت اگر نقص ہے، مثلا ہلکا سا کان کٹا ہوا ہے یا ہلکی سی پونچھ کٹی ہوئی ہے، ہلکی سی، تب قربانی ہو جائے گی، لیکن مستحب یہی ہے کہ جانور بالکل فریش ہو۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا نماز عید سے پہلے کوئی قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیے دیہات میں چونکہ نماز عید کا معاملہ نہیں رہتا ہے اس لیے وہاں پر عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن سورج کے نکلنے کے بعد۔ اب یہ کہ شہر کے اندر ہیں اور کیا اگر کسی نے قربانی نماز سے پہلے کر دی تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ایک حدیث کریمہ ملتی ہے، بخاری شریف ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی عید کے دن سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد میں قربانی کریں گے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں بلکہ وہ گوشت ہے، وہ اپنے گھر والوں کو کھلائے، قربانی کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ وہیں پر ایک صحابی کھڑے تھے، یا رسول اللہ میں نے ایک 6 مہینے کے بکری کے بچے کو قربان کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی 6 مہینے کے
بچے کو میں نے قربان کر دیا، نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ میرے جو غریب پڑوسی ہیں یہ آج کے دن کھا لیں گے۔ تو آقا نے فرمایا تمہارے لیے کافی ہے، اور صرف تمہارے لیے کافی ہے۔ 6 مہینے کا بکری کا بچہ اور کوئی ذبح کرے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن یہ انہی صحابی کے لیے خاص ہے۔